فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ جو حضرات بھی ہماری ان محافل دس میں باقاعدگی سے شریک ہیں ان کے علم میں ہے سورہ فرقان ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور اس کے تقریباً 3 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، 2 آیات رہ گئی تھیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ان کی تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد چوتھے رکوع میں بھی کچھ حصہ اس میں شامل کیا۔ سورہ فرقان سے اب جو سلسلہ شروع ہوا تھا مکی آیات کا، مکی صورتوں کا، 8 مکی صورتیں ہیں مسلسل، اور اس کے بعد ایک مدنی صورت آئے گی سورہ احزاب۔ گویا کہ مکی اور مدنی صورتوں کے اعتبار سے بھی جو قرآن حکیم میں گروپس ہیں ان میں یہ چوتھا گروپ ہے کہ جس میں 8 مکی اور 1 مدنی صورت موجود ہے۔ پھر جو حصہ ہم پڑھ چکے اس کے بارے میں مجھے کچھ تکرار کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ پچھلی مرتبہ میں نے اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا،
لیکن پچھلی مرتبہ کے درس کے 2 پوائنٹس میں خاص طور پر چاہتا ہوں دوبارہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ ذکر ہو رہا تھا ان مشرکین مکہ کا کہ جن کا ٹھکانہ اب جہنم ہے، طے ہو چکا، جو حضور پر ایمان نہیں لائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے سے تک گویا کہ 8-9 برس بیت چکے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے۔ اب کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں وہی معاملہ میری اس قوم کے ساتھ نہ ہو کہ جو قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب آئے اور پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی جائے۔ اس کا امکان تھا، خاص طور پر جب سورہ یونس اور سورہ ہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے تو روایات میں ہے کہ حضور پر اچانک بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے، اور صحابہ کرام نے بہت ہی تحیر کے ساتھ حضور سے سوال کیا کہ حضور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر اچانک ضعف اور بڑھاپا جو ہے وہ طاری ہو رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ احادیث میں موجود ہیں، شیبتنی ہود اخواتھا، کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون بہن جو صورتیں انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے، اس لیے کہ ان صورتوں کے اندر سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان قوموں کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے برباد کیا اور تباہ کیا۔ آج جو آیات ہم پڑھیں گے ان میں بھی 7 اقوام کا ذکر ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ، اگرچہ بہت تفصیل کے ساتھ مکی صورتوں میں گزر چکا۔ تو وہ جو مخاطبین تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر فوری طور پر انہی کو سیاق و سباق میں رکھتے ہوئے ہم اس آیت کو دیکھیں، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، بہت اہم آیت جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی کہ رسول یہ کہیں گے، اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بھی منقطع کر لیا اور اسے طنز اور استہزاء کا سبب بنایا۔ حضور پر جب آیات نازل ہوتی تھی تو ان کی طرف سے طنزیہ فکرے جو ہے ان کی زبانوں سے نکلتے تھے، جس کا ذکر آگے بھی آ جائے گا۔ مختلف قسم کی مثالیں دے دے کر وہ بات کیا کرتے تھے، جیسا کہ ہم اس سے وہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ یہ قرآن جو ہے اسی طرح جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں کے اوپر جو ہے وہ 10 کمانڈمنٹس لکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، یہ معاملہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو گویا کہ یہ اعتراض ان کا اپنی جگہ تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے الواح اور تختیاں عطا کی تھی، تو یہ معاملہ محمد کے ساتھ بھی ہونا چاہیے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس لیے یہ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ تو حضور کو اپنا رسول نہیں مانتے تھے۔ پھر یہ کہ اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر جو آیات نازل ہوتی رہی ان کے لیے ان کا طنز اور ان کا استہزاء اور مذاق جو ہے بڑا نمایاں رہا ہے۔ تو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس خاص پس منظر میں دیکھیں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس قرآن کو انہوں نے تختہ مشق بنا دیا، اس کو طنز اور استہزاء اور مذاق کا جو ہے وہ گویا کہ وہ بنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی تعلق ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کو تیار نہیں۔ پھر یہ کہ وسیع پرسپیکٹیو میں دیکھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم جو ہے صرف اسی دور کے لیے تو ہدایت بن کر نہیں آیا تھا، وہ تو آج کے دور کے لیے بھی ہدایت ہے، اور آج امت مسلمہ کا کتنا کچھ تعلق قرآن حکیم کے ساتھ ہے، ان حقوق کی ادائیگی میں کتنے کچھ سیریس ہیں مسلمان ہم خود، کہ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن پر غور و فکر کرنا ہے، اسے اپنا ہادی اور رہنما سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اسے اپنی زندگی کا لاہ عمل بنانا ہے۔ اس میں ہر شخص کو معلوم ہے میں کتنا کچھ آگے جا چکا ہوں یا کتنا کچھ اس دلدل میں ہوں کہ میں ابھی اس سے نکل نہیں پا رہا۔ تو اس پرسپیکٹیو میں اگر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس کا ترجمہ کیا جائے تو ہم لوگ ٹارگٹ بنتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اے پروردگار میری اس امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کے حقوق ادا کرنے کو تیار نہیں تھی، نہ اسے پڑھنے کو تیار ہے، نہ سمجھنے کو تیار ہے، نہ عمل کرنے کو تیار ہے۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ حواشی بھی میں نے آپ کو سنائے تھے، انہوں نے کہا تھا اگرچہ مذکور ان کافروں کا ہے لیکن قرآن حکیم کو نہ سمجھنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی صحت تجوید پر وقت نہ لگانا، صحیح طریقے سے پڑھ تو سکے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فرماتے ہیں ہجر قرآن کے اندر داخل ہوتی ہیں، گویا کہ قرآن کے ساتھ ہم نے اپنے تعلق کو ختم کر لیا ہے۔ پھر ہم نے وہ آیہ مبارکہ پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، ہر نبی اور رسول کا یہ معاملہ ہوا کہ جو بھی مخاطبین تھے ان کے، جس قوم کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، ان میں
وہ جو بڑی سیادت والے تھے، جن کے ہاتھ میں چودراہٹ تھی، جن کے ہاتھ میں اختیار تھے، وہ سب سے بڑھ کر قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر جو ذکر آتا ہے قال الملا، ملا کون لوگ ہیں؟ وہ جو سردار تھے ان کے، جو اس قبیلے کے گویا کہ جن کے ہاتھ میں کوئی زمام کار تھی، جو مختار تھے، اور انہی کے اوپر جو ہے گویا کہ انہی کے چشم و ابرو کے اشارے پر چلنے والے ان کے نیچے عوام موجود تھے، بڑی بڑی چوپالیں تھیں، بڑی بڑی بیٹھکیں تھیں۔ تو ہر نبی اور رسول کے لیے ہم نے دشمن پیدا کیے اسی قوم میں سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان دشمنوں کو تیار کیا ہو اس کام کے لیے، بلکہ اصل معاملہ کیا ہے کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا۔ اب اسی ضمن میں ایک آیت مبارکہ تھی جو میں پچھلی مرتبہ نہیں سنا سکا تھا، سورہ انعام کی آیت نمبر 112، بالکل وہی انداز ہے جو یہاں بیان کیا گیا۔ اور جو عالم محترم کہا کرتے تھے قرآن حکیم میں جتنے بھی اہم مضامین ہیں کم سے کم 2 یا 3 مرتبہ لازماً ریپیٹ ہوئے ہیں، بالکل وہی الفاظ ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اب دیکھیے آگے تھوڑا سا فرق کیا ہے، شیاطین الجن والانس، یہ جو دشمن ہوتے تھے تو وہ انسانوں ہی میں سے نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ عزازیل جو ابلیس لعین ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور اس کی جو ذریت سلبی ہے ان میں سے بھی بہت سے وہ تھے، اگرچہ جنات میں سے ایسی جماعت بھی ہے، قرآن حکیم اس کی گواہی دیتا ہے، جنہوں نے جب اللہ کے رسول کے اس پیغام کو سنا تھا۔ جو سورہ جن کے جو ابتدائی آیات ہے اس میں پورا واقعہ جو ہے واقعہ نخلا، جب نخلا کی وادی میں حضور نے قیام کیا ہے، طائف سے واپسی کا جو سفر تھا، تو اس موقع پر جنوں کی ایک جماعت تھی کہ جنہوں نے جب قرآن سنا ہے تو وہ اترے ہیں، اور پھر انہوں نے گویا کہ تسلیم کیا ہے کہ واقعتاً یہ کلام حق ہے، اور اس کی گواہی دیے، ایمان لے آئے اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن پر، جنوں کی جماعت میں سے تھے۔ لیکن یہ کہ بہرحال انہی جنات کے اندر ایسے بھی ہیں کہ جو دشمن بنتے ہیں۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عدوا من الشیاطین والجن والانس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ جو ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں اور ملمح کی ہوئی باتیں جو ہیں وہ بتاتے ہیں۔ اعمال بھی تو وہ ہیں نا جو انسان کے لیے شیطان بڑے مزین کر دیا کرتا ہے، جس طرح عریانی ہے، فحاشی ہے، بے راہ روی ہے، اسے کلچر کا نام دے دیے گا، یہ تو ہماری ثقافت ہے۔ اسی طرح سود کتنی بڑی لعنت ہے، اس کو کہہ دیا گیا یہ تو اصل میں تمہاری آمدنی کا نفع ہے جو تمہیں حاصل ہوتا ہے، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ۔ اب گویا کہ بڑے مطمئن ہو جائے تو نفع نقصان کی بات ہے جی۔ باقی یہ کہ تمام معاملات، جبکہ بینک والے جو ہیں وہ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قطعاً کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ضیاء الحق صاحب نے PLS اکاؤنٹ شروع کیا تھا، اور بہت سے ایسے لوگ جو بڑے دیندار ذہن رکھنے والے تھے انہوں نے اپنی رقوم جو ان PLS اکاؤنٹس کے اندر جمع کروا دی۔ اس موقع پر تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اکثر و بیشتر معاملہ قطعاً کوئی فرق نہیں ہے، PLS اکاؤنٹ ہو یا سیونگ اکاؤنٹ ہو، وہ تمام کا تمام ایک ہی گویا کہ بڑا حمام ہے کہ جس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اسی سے آگے جو ہے وہ رقوم سود پر دی جاتی ہیں۔ لہذا اس موقع پر علماء کا جو ہے یہ فتویٰ خاص طور پر بہت آپ نے نوٹ بھی کیا ہوا آیا تھا کہ یہ جو PLS اکاؤنٹ ہے اس میں بھی اپنا اکاؤنٹ رکھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال اگر بینک والے خود گواہی دے کہ کوئی فرق نہیں ہے تو باقی بات کیا رہ گئی۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے بد اعمال ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، ان کو شیطان ملمہ کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس کوئی بھی مثال اگر لاتے ہیں، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر یہ کہ ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں وہ شے جو حق ہے، جو سچ ہے۔ اہل کتاب کے سکھانے پر بھی مشرکین مکہ نے بہت سے سوال حضور سے کیے۔ اصحاب کہف کون تھے جی؟ ذوالقرنین کا ذکر کرتا ہے قرآن، یہ کون سی قوم تھی؟ اسی طرح بھی روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ 3 سوالات ہیں کہ جن کا جواب دیا گیا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے اندر، بہت مختصر۔ اصحاب کہف کے ذکر پر تو گویا کہ 2 2.5 3 رکوع ہیں، ذوالقرنین کے ذکر پر بھی پورا ایک رکوع ہے، لیکن روح کے معاملے میں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، بس روح کا معاملہ جو ہے وہ تم سمجھ نہیں سکتے، وہ تمہارے رب کا حکم ہے، لہٰذا اس کی کھود کرید کرنا، اس کی گہرائی میں اتر کر روح کی ماہیت، روح کی حقیقت، وہ عالم امر کی شے ہے، عالم خلق کی شے نہیں ہے۔ ہمارا یہ ذہن یا ہماری جو عقل ہے وہ بحث کرتی ہے عالم خلق سے، باقی جو چیزیں عالم غیب کی ہیں، عالم امر کی ہیں، اس کے اندر ہم کتنا کچھ سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں، اس کا وجود کیسا ہے، اس کا علم کیسا ہے، ہمارا یہ چھوٹا سا ذہن اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ لہذا وہ جو کہا گیا العجز عن درک ذات ادراکو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انسان کا قائل ہو جانا کہ میں عاجز ہوں اس کی ذات کے ادراک سے، یہی اس کا ادراک ہے
کہ انسان اس بات کو تسلیم کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات، ہم جانتے ہیں اللہ کی صفات کو، وہ علیم ہے، کتنا علیم ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، بکل شیء علیم، وہ تو انسان کے دلوں کے اندر جو وسوسے ہوتے ہیں اس کا بھی علم رکھنے والا ہے۔ اسی طرح اس کی قدرت ہے، کتنی قدرت ہے، علی کل شیء قدیر، جس شے کا تم تصور کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، وہ کر سکتا ہے، فعال لما یرید، جس شے کا ارادہ کر لے اس کو پورا کر گزرتا ہے۔ اس کا وجود کیسا ہے، کہاں موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ ہر آن ہر جگہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ اب یہاں ظاہر ہے انسان کا ذہن جو ہے بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ عادی ہیں عام طور پہ وہ چیزیں کہ جو مادی جو ہمارے حواس ہیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ تو وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، جو اعتراضات بھی یہ قرآن حکیم کے بارے میں کرتے رہے ہیں یا جو بھی یہ مخالفتیں کر رہے ہیں، مختلف مثالیں بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن حکیم میں جب وہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی علیہا 19 کہ جہنم کے اوپر ہم نے 19 فرشتے داروغہ مقرر کر دیے، تو اعتراض کرنے والوں نے کہا یہ 19 کی کیا بات ہے بھائی، 20 کیوں نہیں ہے؟ اول تو ایک ہی فرشتہ کافی ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس کے سامنے کوئی شے جو ہے کسی کے مجال نہیں کہ اس کے اختیار کو چیلنج کر سکے، ایک فرشتہ ہی کافی تھا، یہ 19 کا عدد کیوں آ گیا؟ سورہ مدثر کے اندر اس کو بیان کیا گیا کہ یہ ہم نے عدد اس لیے بیان کیا تاکہ لوگوں کا امتحان ہو جائے کہ کون لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم کو اپنی طنز و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسی طرح جب کہا گیا کہ جہنم کے اندر سے ایک درخت ہے جو اگے گا، جو جہنم کی تہ سے اگے گا، اس پر مذاق اڑا لیا گیا کہ عجیب و غریب کلام ہے، آج تک کبھی کسی نے سنا کہ آگ کے اندر کوئی درخت اگ رہا ہو؟ قرآن کہتا ہے جہنم کی تہ میں سے ایک درخت نکلے گا جس کا نام زقوم ہے۔ اب یہ آیات جو نازل ہوتی تھی اور خاص طور پر مشرکین کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں، جب وہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ جس میں کہا گیا کہ جن جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو حسب جہنم، وہ تمام کے تمام جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس پر یہ مشرکین کہتے تھے ہم تو فرشتوں کو بھی پکارتے ہیں، تو تمہارے قرآن کے موجب تو فرشتے بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، معاذ اللہ۔ پھر عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کو خدائی اختیارات دیتے ہیں نا، لہذا اس کے معنی قرآن کی اگر اس آیت کا آپ ترجمہ کریں گے انما تدعون من دون اللہ حسب جہنم، اس قسم کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے سوا تم جن جن کو بھی پکارتے ہو تمام جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ان کی طرف سے جسے تختہ مشق بنا لیا کرتے تھے ان باتوں ان آیات کو، اور طنز کا بھی اور پھر اس میں تشنیع بھی ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ طنز و استہزاء بھی ہے، مذاق بھی ہے۔ تو فرمایا گیا جب بھی یہ کوئی اس قسم کی بات کرتے ہیں الا جئناک بالحق، ہم اس کا رد پیش کر دیتے ہیں، ہم حق بات واضح کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی طرف سے یہ بھی تو کہا گیا تھا نا کہ تورات کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، یہاں تک تو بات بالکل مساوی ہے، قرآن بھی کہتا ہے فی 6 ایام وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 ایام، سورہ حدید۔ لیکن تورات میں یہ 7ویں دن اللہ نے پھر آرام فرمایا، قرآن حکیم نے اس میں نفی کر دی گئی، وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ، ہمیں کوئی تکان نہیں ہوئی تھی کہ جو ہمیں آرام کی کوئی حاجت پیش آتی۔ ہم نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، وہ کائنات جو اس وقت کا انسان تو بڑا محدود تھا، اس کی عقل جو ہے اس تک رسائی نہیں تھی کہ اسے آج ہمیں معلوم ہے کہ ہماری اس کائنات کی وسعت کتنی ہے اور ہماری زمین کی حیثیت اس پوری کائنات میں کتنی کچھ ہے، اس کو آپ مثال سے بھی بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس زمانے میں بھی جو لوگ ہیں، قرآن ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت تھا، آج کے لیے بھی ہدایت ہے۔ یہ وسیع اور اس کائنات جس میں زمین کا کوئی جسے آپ کہیے کہ کوئی قطار شمار میں نام ہی نہیں ہے، ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے۔ اب یہ تمام چیزیں جب یہ آیات اس قسم کی قرآن حکیم میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے، اور یہ چیزیں جب لوگوں کے سامنے آتی تھی تو اور اس میں ان کی ہٹ درمی تھی، ظاہر ہے سوائے ضد اور عناد اور سرکشی کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں بھی جہنم میں جھونکا جائے گا، تو پھر تو گویا کہ عیسائیوں کو شہد دی جا رہی ہے، دیکھو محمد کون سا قرآن پیش کر رہے ہیں جس میں یہ آیت موجود ہے کہ جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا سب کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، حسب جہنم ہوں گے۔ تو ہم ہر شے کو جو ہے الا جئناک بالحق، اس کائنات کو، اس وسیع و عریض کائنات کو ہم نے پیدا کیا، لیکن اگر تمہارا ذہن یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد شاید ہمیں کوئی آرام کی حاجت پیش آئی تھی، تو ایسی بات نہیں۔ وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ اور تکان تاری نہیں ہوئی۔ واحسن تفسیرا، نہ صرف یہ کہ ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے بہت اچھے انداز میں، بلکہ یہ کہ بہترین تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم،
وہ لوگ کہ جن کو جمع کیا جائے گا ان کے چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے الی جہنم، جہنم کی طرف۔ روایت موجود ہے بخاری شریف کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا نا کہ ان کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ ایک تو ہے نا گھسیٹنا، وہ تو ٹھیک ہے، چہرے کے بل انسان کو گھسیٹا بھی جا سکتا ہے، اس کی ٹانگوں سے پاؤں سے پکڑا اور اوندھے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیا۔ بعض حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں، لیکن یہ کہ یہاں جو کہا یحشرون علی وجوہہم، وہ جمع ہوں گے، گویا کہ چلتے ہوئے آئیں گے اپنے چہروں کے بل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا معاملہ ہے قرآن میں جو کہا گیا، کیا اس دن واقعتاً قیامت کے دن انسانوں کو جہنم کی طرف جو دھکیلا جائے گا تو وہ چہروں کے بل چل رہے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ ان کو اس دنیا میں دو ٹانگوں پر چلا سکتا ہے، وہ قیامت کے دن انہیں چہروں کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ اللہ کی قدرت سے تو کوئی شے باہر نہیں ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر تعویل اس کی یہی کی جاتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے ظاہر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، اپنی خوشی اپنے ارادے سے تو کوئی شخص اس میں داخل نہیں ہوگا، لہٰذا اس وہاں سے جب راہ فرار اختیار کریں گے تو انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ قمر میں آیا گیا الذین یسحبون علی وجوہہم، وہ لوگ کہ جنہیں ان کے چہروں کے بر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مقام کے اعتبار سے بہت ہی گرے ہوئے لوگ ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان اگر معراج حاصل کرتا ہے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ لیکن یہ کہ اگر اپنے آپ کو اپنے نفس کے سپرد کر دے، حیوانیت اگر اس کے اوپر غالب آ جائے، درندگی اور شہوت اس پر غالب آ جائے، تو حیوانوں کے بھی کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ مبادی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں، انسان تو اس سے بھی عاری ہو جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے بعد یہی انسان ہے کہ جو نچلوں میں سب سے نچلا بن جاتا ہے۔ شر البریہ، بدترین خلائق، ایک خیر البریہ لوگ ہیں جن میں وہ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، اہل تقوی والے ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار طبقات کا تو ذکر کیا گیا نا۔ یہ کون ہے؟ خیر البریہ، بہترین خلائق لوگ ہیں۔ یہ گویا کہ پوری نوع انسانیت کے لیے شمع ہے کہ ان کی روشنی میں لوگ آگے بڑھیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، صرف میری سنت کا اتباع تم پر واجب نہیں ہے، بلکہ میرے پروردہ لوگ جو ہیں، جن کی میں نے پرورش کی ہے، جن کی میں نے تربیت کی ہے، گرومنگ ہوئی ہے محمد کے ہاتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اتباع بھی تم پر لازم ہے۔ اب یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو بہرحال اس حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی ذات میں تو یقیناً ہے کہ جن کا اتباع کرنا چاہیے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اکثر و بیشتر خطبات جمعہ کے اندر یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی۔ اولئک شر مکانا، بدترین خلائق لوگ ہیں، اپنے گویا کہ درجہ جو آخرت میں انہیں ملنے والا ہے جہنم کا، بدترین درجہ ان کے حصے میں آئے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور پھر یہ کہ اس رستے سے، راہ حق سے بہکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اب دیکھیے اگلی آیات کے اندر 7 انبیاء اور رسول کا ذکر ہے، اگرچہ بہت ہی اختصار کے ساتھ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مکی صورتوں میں بڑی تفصیل سے ہم ان کا جو ہے ذکر احوال و واقعات پڑھ چکے، اور اس میں بھی پس منظر میں رکھیے مکی صورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ہر نبی اور رسول کرتا رہا، ابھی ہجرت بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہجرت کے بعد کا جو دور ہے وہ کسی نبی اور رسول کے حضور کے علاوہ کسی کے لیے اس کی کوئی آپ مطابقت یا مثال نہیں لا سکتے۔ صرف ایک معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہوا تھا کہ جس میں بہرحال وہ وقت جہاد بھی آیا تھا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، تو قوم نے بارہا یہ حوالہ میں دے چکا، چٹا انکار کر دیا، کورا انکار۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جا موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جا کے لڑائی کرو، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر قتال کا مرحلہ آیا بھی تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، لیکن بقیہ انبیاء اور رسول کا آپ مطالعہ کر لیجئے، کہیں اس قسم کی کوئی انقلابی جد و جہد جو پوری شان و شوکت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ہمیں ملتی ہے، کسی نبی اور رسول کی زندگی میں وہ تمام مدارج نہیں ہیں۔
یہ معاملہ تو اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ اب جو نبیوں کی رسالت سب سے پہلے اس لیے دیکھیے حضرت موسیٰ کا ذکر لے کر آئے، اس لیے کہ قریب ترین اگر بنتے ہیں انبیاء اور رسول میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک جد و جہد ہے جس میں ہجرت بھی ہوئی، بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں مصر سے، کہاں چلے گئے؟ وہ دریا رستے میں سمندر آیا تھا، اس کو بھی پاٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، اپنا عصا مارا اور سمندر پھٹ گیا. اب یہ ہجرت کا معاملہ بھی آیا، پھر قتال کا مرحلہ بھی آیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے پہلے مثال دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب اور شریعت عطا فرمائی تھی. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ان کے ساتھ ہم نے ان کے بھائی ہارون کو ان کا دست و بازو بنا دیا. وزیر کسے کہتے ہیں؟ وزر آتا ہے بوجھ کے لیے، تو وزیر وہ کہ جو آپ کے بوجھ کو شیئر کر سکے. ظاہر ہے کہ ہر مملکت کے اندر جو بھی کوئی حکومت ہوتی ہے اس میں کچھ جو ہے وزراء ہوتے ہیں. گویا کہ جو بادشاہ سلامت ہے، جو صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، وہ ہر شے کو ڈائریکٹلی تو نہیں دیکھ سکتا. اب اپنے نیچے جو ہے اس نے ایک حلقہ جو ہے پیدا کر دیا جنہیں وزراء کہا جاتا ہے، جو وزیر ہیں. گویا کہ جو اس حکومت کا جو بھی سربراہ ہے اس کی لوڈ شیڈنگ کرنے والے ہیں، اس کے لوڈ کو شیئر کرنے والے ہیں، کچھ ذمہ داری ادا کرنے والے ہیں، اس کے دست و بازو بنتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، سورہ طٰہٰ میں ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی ہوا افصح منی لسانا، کہ وہ مجھ سے زبان میں یا گفتگو کرنے میں بھی مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، ان کو میرا دست و بازو بنا دے. انہیں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی. تو یہاں اس کا ذکر کیا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ان کا گویا کہ دست و بازو بنا دیا تھا، ان کا لوڈ شیئر کرنے والا بنا دیا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر ہم نے ان سے کہا یا ہم نے انہیں حکم دیا. سورۃ طٰہٰ میں مضمون بڑی تفصیل سے گزر چکا. اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا، اب تم دونوں جاؤ. دیکھیے تثنیہ کا صیغہ ہے. اذهبا، حضرت موسیٰ حضرت ہارون دونوں کو حکم دیا گیا، اب تم دونوں جاؤ الى القوم الذين كذبوا بآياتنا، اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ قوم جو آیات کی تکذیب کرتی رہی. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بہت سے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. ایسا نہیں ہوا کہ کبھی بھی کسی بستی یا کسی قوم جو ہے بالکل وہ اس کے لیے کسی نبی یا رسول کی دعوت کبھی آئی ہی نہ ہو. ان کے آباء و اجداد میں تو وہ تعلیمات چلتی رہیں، اور ان کے آباء و اجداد نے ان تمام چیزوں کو جھٹلایا. ظاہر ہے کہ فرعون سے بڑھ کر کون ہوگا؟ یہ تو وہ تھا نا بدبخت جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی. تو تم اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں اس کو جھٹلاتے رہے. اس میں ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ آیات وہی ہیں جو تورات میں نازل ہوتی رہیں. ایک تو وہ الواح تھی ان تختیوں کی شکل میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر عطا کی گئیں، جن کے اوپر جو 10 کمانڈمنٹ جو ہیں احکام عشرہ کندہ تھے، ایمبوس کیے ہوئے تھے. لیکن کل تورات جو ہے صرف ان الواح پر تو مشتمل نہیں تھی. تورات میں تو مختلف اوقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو بھی وحی ہوتی رہے وہ بھی تورات کی دعوت ہے، تورات کی بات جو لوگوں تک پہنچی. تو اس سے پہلے جو باتیں بھی پہنچتی رہی ہیں اس کی تکذیب کرنے والے، گویا کہ یہاں جو کہا گیا اس میں وہ پہلی مرتبہ کا جانا نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں بھی حکم ہوا ہے کہ جا اس کے پاس اور جا کر اس سے جو واضح نصیحت کرو. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اور پھر ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا. دمرنا یہ الفاظ جو ہیں کسی کو نیست و نابود کر دینا، کسی کے بلکہ ایک ترجمے میں ایک میں جو ہے ترجمہ کیا گیا تھا پرخچے اڑا دینا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، خاص طور پر قوم عاد کا جو ذکر ہے کہ انہیں چٹانوں سے پٹک پٹک کر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا. اس کا اصل سبب کیا تھا؟ قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے تو نبی اور رسول کی دعوت کو رد کر دینا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا جو نور انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے اس کو رد کر دینا اور اللہ کی ناشکری اختیار کرنا. ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے جسے آپ کہیے اس کی نور کی جو ہے کسی نہ کسی درجے میں جھلک تو ہر انسان کے اندر موجود ہے. یہ تو ہماری سیاہ کاریاں ہوتی ہیں، ہمارے غلط اعمال ہوتے ہیں، ہمارے گناہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جیسا کہ حضور نے فرمایا جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور دھبا پڑتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور دھبا پڑتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل جو ہے وہ سیاہ پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اب جو نور توحید انسان نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہے اسے باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ملتا.
جس طرح کوئی کتنی بڑی لائٹ ہو لیکن اگر آپ اس کے گرد جو ہے سیاہ رنگ کے کوئی پردے لگا دیں تو لائٹ تو باہر نہیں نکلے گی۔ یہ معاملہ جو ہے ہر انسان کا رہا ہے، جو فرمایا گیا فَقُلْنَا اذْهَبَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ نور جو ہے وہ توحید کا موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی سرکشی اور اس کی سیاہکاریاں جو ہیں اس کو بالکل ختم کر دیتی ہیں، وہ اندر گھٹ کر رہ جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو پھر ہم نے ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اکھاڑ پھینکا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم سے کوئی تقریباً 4-5-6 ہزار برس پہلے کی شخصیت ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ اس دعوت و تبلیغ اور جو بھی ان کا پروسیس ہوتا ہے ایک دعوت و تبلیغ کا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین تھے۔ اب قوم نوح کا ذکر کیا گیا۔ قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر جہاں بھی آپ کو مکی صورتوں میں سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، جہاں بھی ذکر میں ملے گا عام طور پر آغاز ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر سے، پھر قوم عاد ہے، پھر قوم سمود ہے، پھر قوم شعیب ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اس ترتیب سے عام طور پر آپ کو احوال و واقعات ملتے ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو مقدم کیا، خاص طور پر کیوں؟ میں نے عرض کر دیا۔ اب ذکر آیا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ، کذب الرسل، اور خاص طور پر قوم نوح کا معاملہ کہ انہوں نے بھی تو رسولوں کو جھٹلایا تھا نا۔ اب یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے، رسول کا لفظ یہاں جمع میں آیا۔ ہمارے مفسرین نے بات کی ایک رسول کا جھٹلانا گویا کہ تمام رسولوں کی دعوت کو رد کر دینا ہے۔ جس طرح قرآن میں کہا گیا نا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کوئی شخص اگر کسی ایک شخص کو بھی بے گناہ قتل کرتا ہے تو اس نے تو گویا کہ تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہی معاملہ کسی ایک رسول کی دعوت کو رد کر دینا گویا کہ اللہ کے سلسلہ نبوت اور رسالت کو رد کر دینا ہے، اس کی تردید ہے نا۔ لہٰذا یہاں جمع کا صیغہ ہے لما کذب الرسل، جبکہ انہوں نے جھٹلایا تھا تمام رسولوں کو، اغرقناہم، اور یہاں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جو رسول آتے رہے۔ ہمارے مفسرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن حکیم میں صرف ایک رسول ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے بارے میں ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان اور کتنے رسول آئے درمیان میں، فرض کیجئے 5-6 ہزار برس کا اگر فصل ہے تو اس دوران اور بھی بہت سے رسول آئے ہوں گے۔ تو اس طرف بھی اشارہ ہے کہ قوم نوح سے پہلے جتنے رسول آتے رہے، جو رسول آتے رہے، ان کی دعوت کو رد کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن حکیم میں ان میں سے حضرت نوح سے لے کر حضرت آدم کے درمیان جو دورانیہ، اس میں سے صرف ایک رسول حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ اغرقناہم، ان سب کو ہم نے پھر غرق کر دیا تھا، وجعلناہم للناس آیہ، اور پھر یہ کہ ان کو ہم نے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اب یہ جو کتنا بڑا سیلاب آیا تھا، اور پھر سیلاب کہہ لیجئے، بلکہ قرآن حکیم میں سورہ قمر کے اندر تو ہے نا ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور پانی ایسے برسا ہے جس کا تصور ممکن نہیں تھا، کہ اوپر نالا بھی کیا مقابلہ کرے گا۔ قرآن جو الفاظ استعمال کرتا ہے ففتحنا ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، گویا کہ بہت بڑا کوئی واٹر ٹینک ہو اور اس میں جو ہے پیندے میں جو بڑے بڑے سگاف کر دیے جائیں تو جس طرح پانی برسے گا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین کو ہم نے پھاڑ دیا اور اس میں جگہ جگہ سے پانی جو ہے وہ پھوٹنے لگا۔ اب یہ عذاب خداوندی تھا کہ جس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا ہی بیٹا تھا کنعان، جس کا نام آتا ہے بعض اسرائیلی روایات کے اندر، جس نے کہا تھا یہ سامنے ایک چٹان پہاڑ موجود ہے، اس کی چوٹی پر میں چڑھ جاؤں، کتنا پانی برسے گا، پہاڑ کو تو غرق نہیں کر سکتا نا۔ سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، یہ پہاڑ ہے، یہ چٹان ہے بڑی اونچی، اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا پانی، پھر اچانک ایک موج آئی اور پھر یہ کہ وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اس کا ذکر کیا کہ اغرقناہم، ان سب کو ہم نے غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیہ، اور لوگوں کے لیے انہیں ایک بہت بڑی نشانی بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، تورات اور انجیل میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، ان کی جو بھی عہد تھا اور اس میں اس قوم کے ساتھ جو عذاب کا معاملہ ہوا، تمام ذکر موجود ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اسی طرح ان ظالموں کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب جو ہے وہ متعین کر دیا ہے، تیار کیا ہے۔ اب اس کے بعد سیکوینس میں وَعَادًا وَثَمُودَ، یہاں کون مراد ہے؟ قوم عاد اور قوم سمود۔ حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے قوم عاد کی طرف،
حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے قوم سمود کی طرف، ان کا اسی ترتیب سے ذکر آ رہا ہے، حضرت نوح کا ذکر، قوم عاد کا ذکر، قوم سمود کا ذکر، وعاد وثمود واصحاب الرس۔ یہاں ترجمہ بھی یہاں کیا گیا کنویں والے۔ اب اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں احادیث میں بھی، اگرچہ اس کا ذکر اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں ملتا، لیکن یہ ممکن ہے بعض اسرائیلی روایات ہوں۔ ان روایات کی روشنی میں نے جو مطالعہ کیا تھا تو ایک تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ انطاکیہ کا یہ علاقہ ہے، کہیں یہ عراق اور شام کے کہیں اسی قرب و جوار کا کوئی علاقہ ہوگا، جہاں ایک رسول کو بھیجا گیا تھا جن کا نام حضرت حبیب نجار تھا۔ اب حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن اسرائیلی روایات میں ہے، چونکہ اصحاب الرس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر ہے، اور ہمیشہ ترجمہ کیا جاتا ہے کنویں والے۔ لیکن یہ کہ کنویں والے ایک تو وہ بھی تھا نا جو چشمہ موجود تھا، حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اور اس چشمے سے جو ہے اونٹنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بہت بڑا معجزہ ظہور فرمایا تھا، ایک دن اس کے لیے مقرر تھا، اور بقیہ دن جو ہے ایک دن جو ہے وہ قوم وہاں سے پانی حاصل کرتی تھی، اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کوئی اور کنواں تھا۔ تو جو روایات ہیں کہ انطاکیہ کی طرف حضرت حبیب ابن نجار کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس بستی کے اندر ایک اندھا کنواں موجود تھا، قوم نے ان کی دعوت کا انکار کیا اور ان کو اس کنویں کے اندر پھینک دیا، اور وہیں جو ہے ان کی ہلاکت ہو گئی، یا اس کو کنویں کے اوپر سے بند کر دیا گیا، اور جس کے نتیجے میں جو قرآن میں آیا نا وَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْض، بہت سی قوموں کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ تو گویا کہ دھنسائی جانے والی قوم ایک یہ بھی تھی جو انطاکیہ کے رہنے والے تھے، جنہوں نے اسرائیلی روایات، پھر میں خاص طور پہ اس کا حوالہ دے رہا ہوں، اس کی موجب، اس کی روح سے گویا کہ یہ قوم نے ان کا انکار کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور پھر زمین کے اندر اس پوری کی پوری قوم جو ہے دھنسا دیا گیا۔ وَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْض، اور ہم نے زمین کے اندر ان کو دھنسا کر اوپر سے زمین برابر کر دی۔ تو اصحاب الرس سے یہ لوگ بھی مراد ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قوم صالح ہی کے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا، ایک بستی تھی جو کسی کنویں کے قریب آباد تھی، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا تھا۔ لیکن یہ کہ یہاں جو کہا گیا ان قوموں کا ذکر کیا گیا کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو اس بستی کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا، کس شکل میں آیا، لیکن خاص طور پر جس روایت کا میں نے حوالہ دیا ہے اس میں اس شہر کا نام بھی ہے اور ان نبی کا جو ہے ذکر بھی نام کے ساتھ موجود ہے۔ وعاد وثمود واصحاب الرس، اسی طرح قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور اصحاب الرس اور کنویں والے، وقرونا بین ذلک کثیرا۔ یہ تو صرف چند مثالیں ہیں نا، جس طرح انبیاء اور رسول کی تعداد کتنی ہے، 1,24,000 تعداد بعض روایات کی روح سے، لیکن بہرحال اس کی صحت کتنی ہے اس کے بارے میں میں نہیں عرض کر سکتا۔ انبیاء کی تعداد 1,24,000 اور رسولوں کی تعداد 313، لیکن کتنے رسول اور انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے؟ کل 28۔ قرآن حکیم میں جو کہا گیا رسولاً قد قصصناہم علیک ورسولاً لم نقصصہم علیک، بہت سے رسول وہ بھی ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے قرآن میں کر دیا، جو آپ کے لیے قرآن میں نازل کر دیے کہ ان کے نام بھی موجود ہیں، اور بہت بڑی تعداد ان انبیاء اور رسول کی بھی ہے جن کے ذکر قرآن میں نہیں ہے، لم نقصصہم علیک، جو ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ اب یہاں معلوم ہوا کہ یہ قرآن جو کہہ رہا ہے، اگرچہ مکی صورتوں میں ذکر چند اقوام کا ہے، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور بہت کثیر تعداد میں ان انبیاء اور رسول جن کا ذکر کیا گیا، انہی کے دورانیے میں یا ان کے جو ہے مابین یا ان کے بعد کتنے ہی نبی اور رسول اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے اور ان بستیوں کو تباہ و برباد کرتے رہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، جو الفاظ پہلے ہم نے پڑھے تھے، اس لیے کہ اسی کانٹیکسٹ کے اندر اس کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بڑی واعظ و نصیحت کی باتیں، بڑی ضرب الامثال، ایسی چیزیں جو انسان کے دل میں گہری اتر جاتی ہیں، یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے ہمارے بعض مفسرین نے کہ ان تمام کو ہم نے نشانیاں بنا دیا۔ اگرچہ قرآن میں جن کا ذکر ہے حتمی طور پر صرف انہی کا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن قرون بین ذالک کثیرا، کثیر تعداد میں اور بھی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے نشان عبرت بنا دیا۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، پھر دیکھیے وہی الفاظ ہے، اور ہم نے ان سب کو غارت کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ کا عذاب کس کی شکل میں آتا رہا؟ قوم لوط پر کی شکل میں آیا، اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ تو اکثر گزرتے رہتے ہیں، ان کے جو تجارتی قافلے جاتے ہیں شام کی طرف، تو ان کا گزر ان بستیوں پر سے ہوتا ہے جو کبھی عالی شان مسکن رہے ہیں، عاد کے، سمود کے، جن کا ذکر پہلے گزر چکا، پھر قوم لوط کی بستیاں والمؤتفقات، جن کو تلپٹ کر دیا گیا تھا۔
ایک روایت تو یہ ہے نا جو یہاں بیان کی گئی، امطرت مطر السوء، جن پر جو میہ یا بارش برسی تو بدترین قسم کا میہ برسا ان پر، اس لیے کہ ہم تو اس بارش سے واقف ہیں نا کہ جس میں پانی آسمان سے برستا ہے، جو باران رحمت بھی ہو سکتا ہے، پیاسی زمین جو ہے اس کی تشنگی دور ہوئی، وہی زمین آپ کے لیے سونا اگلنے لگی، اور یہی آسمان سے نازل کردہ بارش جو ہے لوگوں کے لیے عذاب بن کر بھی آئی۔ قوم نوح کا ذکر موجود ہے ابھی جس کا میں نے ذکر کیا، ففتحنا علیہم ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ان کے لیے۔ اسی طرح بارش جو ہے وہ پانی کی تو ہوتی ہے جس سے تم واقف ہو، لیکن ایک بارش ایسی بھی ہوئی تھی، یہ ہیومن ہسٹری کے اندر بائبل بھی اس پر گواہ ہے، اور اسی تورات انجیل جو ممکن ہے زبور کا اگر کچھ حصہ جو ہے موجود ہے، یا صحف ابراہیمی اگر تھے تو ان میں بھی ذکر موجود، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو جو صحیفے نازل ہوئے، حضرت لوط تو ان کے بعد کی بات ہے نا۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ تمام چیزیں مختلف صحائف میں بھی موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر جیسے کہ میں نے عرض کیا قرآن حکیم مطر السوء، بہت ہی بری بارش، یہ بارش پانی پر مشتمل نہیں تھی بلکہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی ان پر۔ افلم یکونوا یرونہا، تو یہ گزرتے ہوئے کیا اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اگلی آیات میں آ جائے گا اپنی آنکھوں سے صرف وہی کام لیتے جو حیوان لیتا ہے۔ حیوان کسی شے کو دیکھ کر کوئی عبرت پکڑنا، اب آپ نے ابھی حال ہی میں جو ہے وہ عید الاضحیٰ گزری ہوگی، بہت سے لوگوں گھروں میں کئی جانور ذبح ہوتے ہیں، اگرچہ حدیث کے اندر ہے کہ کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اس سے بھی اشارہ ملتا ہے، اس لیے کہ اس سے بہرحال ایک دیکھ تو رہا ہے نا، کچھ نہ کچھ ایک تاثر تو اس کا لے گا، لہذا ان کو الگ رکھے، جب ذبح کرنے کا وقت آئے تو آپ اس کو وہاں لے کر آئیے۔ لیکن یہ کہ وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں دوسروں کو ذبح ہوتے ہوئے، لیکن وہ کچھ ریزسٹ نہیں کر سکتے، ایک ریزسٹنس وہی ہوتی ہے جو آپ اس کو کھینچتے ہوئے کرتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو ان بستیوں پر سے گزرتے ہوئے یہ بھی حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا تھا، اور قرآن میں ذکر موجود ہے کہ والمؤتفقات، مؤتفقہ اس بستی کو کہتے ہیں جسے بہت بلندی پر لے جا کر پٹخ دیا گیا، اس بستی پر تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس شکل میں بھی آیا، اور اس کے بعد پھر پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ یہ وہ غیظ و غضب تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی جسے آپ کہیے حلیم ہے، انتہائی بردبار ہے، تحمل اور برداشت کی کوئی ایکسٹینٹ ایسی نہیں ہے جس کا آپ اندازہ کر سکیں جو اللہ کی ذات میں موجود نہ ہو۔ لیکن اللہ کا غضب اس بستی کے حوالے سے جس قدر بھڑکا ہے، پہلے ان کی جو ہے پٹخا گیا، بلندی پر لے جا کر جو ہے زمین پر پٹخ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر پتھروں کی بارش ہوئی، اس لیے کہ اس بستی کے ہاں جو جرم موجود تھا آپ کو معلوم ہے۔ اب تو یہ چیزیں ہمارے ہاں کتنی کچھ عام ہو گئی ہیں، مغربی معاشرے کے اندر تو اسے کوئی گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، وہ تو گویا کہ ہیومن پرسنالٹی کے اندر کچھ جو ہے کچھ طباع ایسی ہوتی ہیں جن کا رجحان اس طرف کو ہوتا ہے، کچھ جو ہے وہ نیچرل طریقے کو اختیار کرتی ہیں، لہٰذا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ پھر یہ کہ بڑے بڑے کلبز بن گئے گیز کی، اور بڑے بڑے ان کے تہوار ہوتے ہیں، اپنے حقوق کا جو ہے وہ دن منایا جاتا ہے، بڑی بڑی عالی شام گیدرنگز ہوتی ہیں ان کی، اور تمام کے تمام وہی کام کرتے ہیں جو قوم لوط کیا کرتی تھی۔ لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تو ایک نشان عبرت بنایا تھا، سب جانتے ہیں، ان میں جو بھی عیسائی ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ جو بد کرداری اور جو بد اخلاقی اس قوم کے اندر موجود تھی تو اللہ تعالیٰ کا کس نوعیت کا عذاب تھا جو ان پر وارد ہوا۔ لیکن بہرحال وہ ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی اور بغاوت اور سرکشی کے کلائمیکس پر ہیں کہ کچھ اس پر نظر ثانی کرنے کو تیار نہیں۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، ان کا تو گزر ہوتا رہتا ہے، اکثر گزرتے رہتے ہیں اس بستی پر سے جس کے اوپر ہم نے بدترین بارش برسائی تھی۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، تو کیا یہ اس سے کچھ عبرت حاصل نہیں کرتے؟ دیکھتے تو ہیں کھلی آنکھوں، لیکن یہ کہ اس سے کوئی عبرت نہیں پکڑتے کہ یہ نافرمان تھے، یہ سرکش تھے، یہ باغی تھے، اور انہوں نے جو اخلاقی عمل کیا تھا اس کا انجام یہ ہوا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، اس کی امید ہی نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے کسی انسان کو دھڑکا تو اس صورت میں ہوگا نا جب اسے احساس ہو کہ میری جواب دہی بھی ہوگی، لہذا قرآن حکیم میں اس اسلوب کو بڑا نمایاں کر دیا گیا، الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی توقع ہی نہیں رکھتے، جنہیں امید ہی نہیں ہے۔ اب ان سے کس خیر کی توقع آپ کریں گے؟ انہیں یہ احساس ہے کہ ان کے کسی بدعملی کی کوئی سزا نہیں ہے، کوئی جواب دہ نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے بس۔ جس طرح جو جانور اور خود رو قسم کے پودے جو ہیں خود بخود اگ جاتے ہیں، خود بخود اپنا لائف سپین پورا کر کے ختم ہو جاتے ہیں، یہی معاملہ انسانوں کا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔
اور سوائے یہ آسمان کی کوئی گردش ہوتی ہے کہ ستاروں کی الٹ پھیر ہے جس کی وجہ سے مختلف حوادث ہمارے اوپر جو ہے وہ آ جاتے ہیں، کچھ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، کوئی آفت سماوی آ گئی، باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ فلاں ستارے نے جو ہے غلط کروٹ لے لی تھی جس کی وجہ سے یہ جو ہے آفت آ گئی آسمان سے۔ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ عذاب تھا اللہ کا جو تم نے بھیجا ہے تمہاری بد کرداری کے اوپر، تمہاری بد اخلاقی کے اوپر۔ تو اصل معاملہ کیا ہے؟ جیسا کہ قرآن حکیم میں بھی کہا گیا نا کہ اصل منزل ان کا کیا ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ کل کا کل فوکس یہ دنیا کی زندگی، محنت، کوشش، دن رات، خون پسینہ، جو الفاظ استعمال کر لیں کم ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اور جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے اس کے تصور کو پس پش ڈال دو۔ نقد تو یہ ہے نا، دنیا میں اصل شے ہے کہ جو تمہیں حاصل ہوگی، باقی آخرت کا معاملہ ٹھیک ہے۔ شیطان وہ جسے کہ ہم نے کہا کہ بڑی ہی سنہری قسم کی ملمہ کی ہوئی باتیں جو ہے انسان کو سکھا دیتا ہے، وہ ذات تو بڑی غفور ہے، بڑی جو ہے رحیم ہے، وہ تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن میں کہہ دیا گیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اس شیطان لعین نے تمہیں بڑے دھوکے میں مبتلا کر دیا اس رب کے بارے میں کہ وہ بڑا کریم ہے، بہت بخشنہار ہے، وہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے۔ اول تو توبہ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ توبہ اگر کریں گے تو اس کے بعد اپنے اعمال کے اندر اصلاح بھی تو پیدا کرنی پڑے گی نا۔ توبہ کی شرائط میں سے یہ ہے، جہاں بھی توبہ کے موضوع پر آپ گفتگو کہیں پڑھیں گے یا سنیں گے تو اصل شے کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس گناہ کا ترک کر دینا لازم ہے، توبۃ النصوح جسے کہا گیا۔ ورنہ توبہ کرتے ہوئے اگر انسان کے دل کے اندر یہ ونڈو موجود ہے، یہ صرف میری زبانی توبہ ہے، باقی میں نے اپنے عمل کے اندر، اپنے سیرت و کردار کے اندر، اپنے لین دین کے اندر سرے منہ کوئی فرق واقع نہیں کرنا، تو وہ تو توبہ نہیں۔ تو اصل مرض کیا ہے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، اصل معاملہ اور اصل مرض یہ ہے کہ انہیں آخرت کا یقین نہیں ہے، جی اٹھنے کے بارے میں اس کا کوئی توقع ہی نہیں ہے۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی کا گلہ کرے کوئی؟ جب مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور انسان کی اپنے سمجھنے سوچنے کی جو کسوٹی ہے اس میں کوئی شامل حال رکھا ہی نہیں، تو پھر کس بنیاد کے اوپر آپ اس سے کوئی اخلاقیات کی بات کریں گے؟ دوسرے پر ظلم نہ کرو، اس کی حق تلفی نہ کرو، ناانصافی نہ کرو، اس بات سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اس بات کی جو ہے وہ سزا جہنم ہے، اس کے لیے قرآن حکیم میں بھی یہ وعید ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے پھر تو پادر ہوا ہے نا، پھر کہاں اس کی کوئی حیثیت تو نہیں رہ جاتی۔ تو قرآن میں اصل جو مرض جس کی نشاندہی کی گئی ہے وہ جو ایمان بالآخرت ہونا چاہیے دل کے اندر، جسے ٹھوکواں ایمان کہتے ہیں، دل کے یقین والا ایمان، اس کے اندر جب معاملہ جو ہے وہ کمی کا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے شیطان کو موقع ملتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آخری اس کا پھر وہی معاملہ ہے کہ میرا رب تو بڑا کریم ہے، بڑا نکتہ نواز ہے، بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، لہذا کیے جاؤ بدکاریاں بھی، فسق و فجور بھی، اور عریانی بھی، اور فحاشی بھی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آخرت کا کچھ نہ کچھ یقین ہے بھی تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شیطان جو ہے ملمہ کیے ہوئے نظریات ان کے اندر ٹھونس دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اور قرآن حکیم میں نہیں سمجھتا کہ کوئی صفحہ بھی ایسا نہ ہو جہاں کسی نہ کسی انداز میں آخرت کی یاد دہانی نہ کرائی گئی ہو، مختلف انداز میں۔ اور اگر ان مختلف اندازوں کو آپ جمع کرنا چاہیں تو شاید آپ کی جو ہے اس کی اتنی موٹی کتاب آپ کو تشکیل دینی پڑ جائے کہ یہاں آخرت کا ذکر کس اعتبار سے کیا گیا ہے، یہاں اگر ذکر آیا تو اس میں جو ہے اصل بین السطور آخرت کا معاملہ کس اعتبار سے ہے۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ ان کا اصل مرض جو تھا اس کی نشاندہی کر دی گئی، بل کانوا لا یرجون نشورا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔